घुटनों के बल। आए हम एक कोर्स करेंगे, उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। अगर आप रूह से भरना चाहते हैं, आग से भरना चाहते हैं, जब आग रूह से भरते हैं फिर बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं, इब्लीस शर्मिंदा होता है। जब आप कहते हैं कि खुदावंद मुझे आग से भर, आग, उसके कलाम में आग है, उसका कलाम आग है। वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और आग को जारी करता, कुदरत को जारी करता और तब्दीली, बहाली, शाकाली और काबरानी शिफा आती है जब हम उसके कलाम के शिफा हो जाते हैं। हालेलुया। आइए हाथों को बुलंद करते हैं आसमान की ओर। कलाम में लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हम कोरस गाते हैं, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, बुलंद आवाज से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा,
تیری باتیں شہد سے شیریں، تیری باتیں ساگر سے گہری، ساگر سے گہری، تیری باتیں شہد سے میٹھی، تیری باتیں ساگر سے گہری، کلام کو نازل کر اور دے دے تو شفا، کلام کو نازل کر اور دے دے تو شفا، تیری بھیڑیں سنتی تیری آواز، تیری بھیڑیں جانتی تیری آواز، تیری بھیڑیں سنتی تیری آواز، تیری بھیڑیں جانتی تیری آواز، کلام کو نازل کر اور دے دے تو شفا، کلام کو نازل کر اور دے دے تو شفا، اور دے دے تو شفا، اور دے دے تو شفا۔ آئے اسی طرح سر خداوند کے حضور میں جھکے رہیں گے اور اپنے لیے خدا سے کلام مانگیے اور کہیے کہ خداوند آج میرے لیے کلام کر، کہیے کہ خداوند آج میرے لیے بول، میں تیرے کلام کو سننے کے لیے آئی ہوں۔ اے خداوند آج میری روحانی ترقی کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میری بہتری کے لیے، میری کاٹ اور چھانٹ کے لیے، اے خداوند آج کلام کر۔ میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے آیا ہوں، تو اپنے کلام کو نازل فرما آج۔ اے خداوند پاک خدا میری شفا کے لیے بول آج۔ اے خداوند میرے گھر کے اندر اے خداوند پاک خدا تبدیلی آئے، شادمانی آئے، کامرانی آئے اور میری زندگی کے اندر اطمینان آئے۔ خداوند مجھے اطمینان نہیں ملتا، خداوند اطمینان تیرے پاس ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرے پاس آئی ہوں۔ خداوند مجھے اطمینان دے، تسلی دے۔ او خداوند میں تیرے حضور تیری منت کرتا ہوں، آج وہ اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے عجیب کام کرنے کو ہے۔ آج بہت ساری روح کی نجات کے لیے وہ اترا ہے، وہ آواز دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، وہ موقع دیتا ہے، وہ چشم پرچی کرتا ہے، وہ ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم اس کے حضور میں ہیں، وہ موجود ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حضوری ہے، وہ اترا ہے کہ آج ہم سب کو اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے برکت بخشے، برکت دے، ہمارے گھرانوں کو، ہماری نسلوں کو، اس علاقہ کے لوگوں کو وہ آج لایا ہے تاکہ لوگ برکت پائیں۔ ہاللویا، ہاللویا، تیرا شکر، تیری شکر گزاری، ہاللویا۔ آواز نہیں ہے، جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، آواز نہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول۔ اگر آج اپنے منہ کو بند رکھیں گے تو اس کے کلام کی قدرت کو، جو آج اپنا کلام نازل فرمانے کو ہے، اور وہ کام آپ اس کی اپنی زندگی کے اندر وہ کام نہیں دیکھیں گے جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بدن کو، اپنے روجن بدن کو اس کے تابع کیجئے۔ آپ کی آواز بلند ہو، آپ کی پکار ہو،
کلام کر، میں تیرے کلام کو سننے کے لیے اپنی زندگی میں لینے کے لیے آیا ہوں، آئی ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس دعا میں خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر مبارک ڈینیل اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند تجھے اپنا کلام نازل کرتا اور شفا دیتا ہے۔ تیرا کلام ہر دودھاری تلوار سے زیادہ تیز جان اور روح اور بند اور گودے میں سے گزرتا، تو جو دل کے خیالوں کو جانچتا ہے۔ آج شام خدا نے ہماری زندگیاں، ہماری روحیں تیار ہیں کہ تو اپنے کلام کو نازل فرمائے۔ ہم مل کر تیرے بندہ پہ ایک دفعہ پھر تیری زندہ پاک اور مقدس رسولی میں آتے اور دعا کرتے ہیں خدا آج شام تیرا کلام نازل ہو، یسوع کے نام میں آج نجات کا کام ہو، بحالی کا کام ہو، اور یسوع کے نام میں خدا بندوں کے خدا گھرانے اور زندگیاں تجھ میں شادمانی پائیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو مسیح کے نام میں۔ ہاللیلویا۔ میں خدا کے خادم بھائی رچرڈ ڈینیل کو دعوت دیتا ہوں کہ زوردار تالیوں میں گوائیں گے اور خدا کے آدمی ہاللیلویا۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آج کون کون خوش ہے، کیونکہ یہ روٹین میں ایک فکرہ بن گیا جو چرچز میں پوچھا جاتا ہے کہ جی کیڑا کیڑا خوش ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کی حضوری میں خدا کے گھر میں آتا ہے، خدا کا بندہ بزرگ داؤد یہ کہتا ہے کہ خوشی سے خداوند کی کیا کرو جی عبادت کرو۔ تو اگر تو ہم عبادت کے موڈ میں یہ ہیں تو یقیناً آج شام ہم برکت پائیں گے۔ اگر چہرہ دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر ہم برکت نہیں پا سکتے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ خدا کے جلال کے لیے جو پاکوں کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ کافی سال پہلے میرے جو روحانی استاد ہیں پاسٹر یوئل گل، ان کے گھر میں نے پاسٹر آصف صادق کی ایک بک دیکھی، تو میں نے بھائی صاحب کے بارے میں ان سے جانا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یارو ساڈا بچہ ہے تو بڑا حلیم بچہ ہے، تو خدا نے بڑی برکت دی ہے بھائی، اور یہ میرے لیے برکت والی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں جب خدا کسی کو چنتا اور خدا اس کو برکت دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو حقیقت میں مجھے برکت ملی، اور میں نے کسی کے ساتھ اس کتاب کو شیئر کیا کہ جی میں نے اس کتاب میں سے یہ سیکھا، یہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کتاب آپ مجھے وہ خیر کتاب میں نے ان کو دے دی۔ جب میں نے دوبارہ ان سے مانگی تو انہوں نے وہ کتاب دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے کتاب میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے بھائی صاحب سے گائے بگائے میری فیس بک پہ ملاقات ہوتی رہی۔ میرا بھی آج پہلا موقع ہے کہ میں بھائی صاحب کو بالمشافہ سنوں گا، دیکھوں گا۔ ہم نے تقریباً 4:30 بجے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سنیں کو آج میں پہلی دفعہ بھائی صاحب کو بہت سارے میسیجز یوٹیوب پہ بھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے بندہ کو سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان لے کر آیا ہے۔ بھائی صاحب کا تعلق بیسیکلی پنڈی سے ہے، اور یہ عرصہ 20 سال سے ملک سے باہر ہیں۔ 13 سال ان کو انگلینڈ میں رہتے ہوئے ہو گئے، اور وہیں سے یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں خدا کے کلام کی خدمت کیے جاتے ہیں۔ اور آج شام خدا نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ خدا اپنے بندہ کو ہمارے درمیان لے کر آیا، تاکہ وہ کلام جو اس نے اپنے بندہ کے منہ میں ہم سب کی روحانی بڑھوتری اور ترقی کے لیے رکھا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے آج شام ہم سب برکت پائیں۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے بندہ کو کلام خدا کے لیے دعوت دوں، میں درخواست کروں گا ہمارے درمیان خدا کے خادم بزرگ مبارک ابراہیم ڈینیل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خدا کے بندہ کو موقع پیش کریں گے، وہ سامنے آئیں گے۔ میں مبارک خدا کے خادم پاسٹر آصف صادق کو موقع پیش کریں گے۔ زوردار کریں گے خدا کے غلام کے لیے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔
وجہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم بادشاہ سے صادق آئیں اور کلام کی منادی ہمارے درمیان کریں تاکہ آج شام ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں. آپ کی تعلیموں میں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے باتوں کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے التماس ہے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. خداوند کو، خداوند کے کلام کو اور اس کے بندہ کو، پاک روح کو ہم اپنے درمیان ایک دفعہ زوردار تعلیم کے ساتھ میری درخواست ہے کہ جب تک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے ہم سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے کہ میں ریڈنگ ورڈس بیان کروں، میں چاہوں گا کہ ہم آج کا جو حوالہ ہے یوئیل نبی کا صحیفہ، اس میں سے خدا کے کلام کو سنیں پڑھیں اور اس کے بعد میں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سب سے اول ہے ہماری زندگی میں بھی. اس کا دوسرا باب اور اس کی 12 آیت ہے اور میں پڑھوں گا. خدا کے زندہ کلام میں سے لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. یہ خدا کے خادم کے وسیلہ سے، خدا کے نبی کے وسیلہ سے خدا کا پیغام ہم تک ہے، اور خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے. ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا. ہمارے نہایت ہی مہربان بزرگ جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف تمجید سے تائش مدہ سرائی ہم تو جے کار کرتے ہوئے تیری حضوری میں زمین تک چھپ کر تجھے سجدہ کرتا ہوں، مبارک کہتا ہوں پاک خدا. اقرار کرتا ہوں اپنی ہی ذات میں خاک و راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں. اسی فضل کا سہارا لے کر اس جگہ تیرے کلام تو قرآن بیان کرتا ہوں. بولنے والا میں نہیں، تیرا روح القدس ٹھہرے تاکہ ہماری ضرورت کے موافق ہماری آبیاری ہو اور ہم پردہ ہو سکے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. آمین. تشریف رکھیے. سب سے پہلے میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کا شکر گزار ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ میں اس خوبصورت کلیسیا، خدا کے خوبصورت لوگوں کے درمیان کلام کو شیئر کر سکوں، اور آپ لوگوں کے درمیان جب میں کلام شیئر کروں تو میں سیکھ سکوں، کیونکہ ہمارا سیکھنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور خدا کا روح ہمیں سکھانے والا. اور سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس جگہ پر موجود بڑے بزرگ استاد خادم، خاص طور سے ریورنڈ ڈاکٹر مبارک ڈینیل صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. میں سوچ رہا ہوں میں کیا بولوں گا، یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن خدا کا روح مجھے قوت دے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا آج ہدایت و چشمہ رکھا ہوا ہے جس میں سے ہم زندگی پائیں. تو خدا کے پاک روح کی گائیڈنس سے بھائی رچرڈ ڈینیل کو جو خدا نے رویا دی، انہوں نے اسی رویا کے تعلق سے یہ حوالہ چنا اور یوئیل نبی کے صحیفہ میں سے ایک زبردست خوبصورت پیغام والی آیت کو چنا، اس کا دوسرا باب اور اس کی 12 آیت کہ اس پر بولا جائے. اور یہ مضمون خدا کی طرف رجوع کرنا، کالنگ آف گاڈ، خدا کی بلاہٹ. یہ مضمون بڑا گہرا ہے، یہ تعلیمی مضمون ہے، یہ بشارتی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے نوحہ ہے، گریازاری ہے کہ ہم کس طور سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم نے کیسے اپنا انالیسس کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنا خود احتسابی کرنی ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے عین مطابق اس کی حضوری میں آ رہے ہیں یا ہم ہپوکریٹ ہیں، ہم منافق ہیں. اور یہ آج کی کلیسیاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کی کلیسیاؤں میں نہ صرف خادم، نہ صرف کلیسیائیں، نہ صرف عام لوگ، بلکہ ہر ایک جو اپنے آپ
آپ کو ایماندار کہتا ہے اس کی آواز میں ایک بازگشت آتی ہے کہ خداوند سن، کیونکہ تیرا بندہ فرماتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا روتے گرے اور زاری کرتے ہوئے ہم سیموئل کی مانند یہ کہتے خداوند تو فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آج ہم نے خدا کو سننے والی اور اپنی مشکلات مسائل کو حل کرنے والی مشین سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہم خود ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں کہ انسان نہیں ایک مشین ہو چکا ہے، اور ہم نے اسی ذہنیت کے ساتھ خدا کو بھی ایسا ہی سمجھ لیا ہے۔ اور یہ خوبصورت آج کا جو میسج ہے، آج کا جو خوبصورت حوالہ ہے کلام میں سے، یوئیل کی معرفت خدا کی ایک شکایت ہے ہماری طرف کہ کیا ہم اس دور سے روزہ گریہ وزاری ماتم کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں آ کر اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو خدا کے کلام میں ایک اس کی عدالت کا بھی دن ہے، اور اگر یہ پورا صحیفہ پڑھا جائے تو یوئیل اس کو دو حصوں میں منقسم کرتا ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور دونوں حصوں میں وہ خدا کی عدالت کا ذکر، خدا کے دن کا ذکر کرتا ہے۔ اول خدا کا دن تو وہ ہے جو نافرمانوں کے لیے، ہپوکریٹس کے لیے، جنہوں نے دکھاوے کے لیے خدا کو بس اس کا لیبل لگایا، اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے ہیں۔ ایک تو خدا کا دن ان کے لیے ہے جس میں خدا ان کی عدالت کرے گا، اور دوسرا خدا کا دن ایمانداروں کی تقویت کے لیے ہے کہ اگر آپ لوگ خدا کی حضوری میں جھک کر بڑے انعامات کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں گے تو پھر وہ ہماری قوم کو سرفرازی بخشے گا، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے علاقوں کو، حتیٰ کہ ہمارے ملک، ہماری سرزمین، ہمارے اڑوس پڑوس کو، ہمارے ساتھ بسنے والے لوگوں کو بھی برکت دے گا، اور ہمارے اندر سے برکت نکلے گی، اور جہاں جہاں جائے گی وہ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ یہ دو طرح سے خدا کے دن کا ذکر کرتا ہے۔ اب چناؤ ہمارا ہے، ہم کس دن کے منتظر ہیں؟ نافرمانی اور گنہگار کی عدالت کے دن کے منتظر ہیں، یا خدا کی طرف رجوع ہونے کے؟ یوئیل کی کتاب میں جو یہ نبوت لکھی گئی ہے، ہم نہیں جانتے، حقیقی طور پہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں جانتے کہ ایگزیکٹلی یہ کس دور میں یا کس مقام میں یہ نبوتی کتاب لکھی گئی۔ تاہم غالب امکان ہے کہ اوسیہ کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی، کیونکہ یوئیل نبی جو ہے ہوسیہ، آموس اور یونا کا ہم اثر تھا، اور تقریباً 835 قبل مسیح یا آج سے 2850 سال قبل یہ کتاب، یہ صحیفہ لکھا گیا، اور غالباً اس دور میں یوئیل کسی ایسی جگہ پر تھا، کسی ایسی جغرافیائی جگہ پر موجود تھا جہاں پر خوشحالی تو بہت تھی، لیکن وہاں قحط کے بھی امکانات بہت زیادہ تھے۔ وہاں قحط اور خشک سالی کا جو مین باعث تھا، جو وجہ تھی اس کی، وہ وہاں پر ٹڈی تھی جو ان کی خوشحالی پر سب سے بڑا خطرہ تھی۔ اور اگر آپ اس سارے مضمون کو پہلے باب سے دوسرے تیسرے، ایک چھوٹا سا صحیفہ ہے، آپ within 15 منٹس اس کو پڑھ سکتے ہیں، سارا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جگہ کی کیا جغرافیائی حالت تھی۔ لیکن اس جگہ پر موجود یوئیل کا جو مشن تھا وہ تھا خدا کے پاس لوگوں کو لانا اور لوگوں کی توجہ خدا کی طرف واپس بیک ٹو گاڈ، کیونکہ وہ خدا سے دور ہو چکے تھے۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسیحیت بھی خدا سے بہت دور ہو چکی ہے۔ بہت چند گنے چنے خدا کے خادم ہیں جو صحیح تعلیم دے رہے ہیں، اور چند ایک ایسی کلیسیاں ہیں جو کہ پرسنٹیج میں نہیں بلکہ صرف نمبرز میں گنی جا سکتی ہیں، وہ صرف خدا کی صحیح تعلیم، اور باقی سب جو ہیں وہ ایسے خطرے میں ہیں کہ چرچز کی خوشحالی، ریل پیل، خوراک کی فراوانی جاتی رہے گی، اور ابلیس کی فوجیں ٹڈی دل کی مانند انہیں بالکل بے آب و گیا کر کے ہلاکت کی طرف لے جائیں گی، کیونکہ ہم ایسے دور کے اندر رہ رہے ہیں جس دور کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ اخیر دور میں ایسے ایسے ہوگا۔ اگر آپ کلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخیر دور کے اندر جس
जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, बहुत सी बदरूहों को कैद से रिहाई मिलेगी और आज उस तरह तरह की बदरूहें होंगी जिनमें हम भी तरह तरह के बदरू गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये मिशन जो है यूएल का है, और मैं समझता हूं ये मिशन हर मसीही का होना चाहिए। इस मिशन के अंदर पहला खतरा शायद भाई रिचर्ड डैनियल है, जिन्होंने एक ऐसा मजहबा बनाया है कि सिर्फ दुआ के वसीला से खुदा की हजूरी में आया जाए, गिरफ्तारी की जाए, मातम किया जाए, ताकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे लोग भी बहाल हों। उसके साथ साथ ये हवाला खुदा के फजल की भी याद है, खुदा के फजल को याद दिलाता है, और ये एक तंबीह है, इंतबाह है कि खुदा के फजल को नाचीज ना जाने। अभी थोड़ी देर पहले भाई रिचर्ड के साथ उनके घर में बैठे हुए हमारी बात हो रही थी, तो इन्होंने बात की इंटरफेथ की कि आजकल इंटरफेथ बहुत चल रहा है। मैं समझता हूं दुनिया में सिर्फ एक ही है रास्ता जो हमेशा की जिंदगी को जाता है, कोई इंटरफेथ नहीं है। मुझे बहुत सी जगहों पर, ऐसी जगहों पर बोलने का बहुत मरतबा मौका दिया गया, मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना हो, जो इससे बढ़कर है वो बदी है। इंटरफेथ क्या है? ये यूनिवर्सलिज्म है, ये खुदा के कलाम के मुनाफी है। इंटरफेथ कहता है कि खुदा भला है, खुदा रहीम है, और खुदा बिलाखिर सबको माफ कर देगा, कोई भी नहीं मरेगा, सारे बिलाखिर खुदा की बादशाही में जाएंगे। ये वो बाज़गश्त है जो अबलीस ने अदन में औरत से कही, वो आज भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। खुदा कहता है कि जब तू गुनाह करेगा तो उसी रोज मरेगा। अबलीस कहता है तुम नहीं मरोगे, और ये इंटरफेथ आज यही कह रहा है कि कोई नहीं मरेगा। ये खुदा के कलाम की मुनाफी बातें हैं, और यही यूएल का मिशन था कि उस सारी फरेब से, सारे धोखे से बाहर निकले जो अबलीस आज कलीसियाओं में कर रहा है। लेकिन अफसोस पता है क्या, हम जब कलाम कभी सुनते हैं खुदा के खादमों से तो हमारे दिल जोश से भर जाते हैं, लेकिन वो जोश महज वक्ती होता है उस चर्च के अंदर, या महज 1-2 दिन तक रहता है। उसके बाद जब हम अपने घरों को लौट जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, और ये इंसान की फितरत का अलमिया है, ये ट्रेजेडी है इंसान की नेचर के साथ कि वो भूल जाता है। वक्ती तौर पे हम बड़े जोशीले हो जाते हैं, हम अहद कर लेते हैं, और हम हर रोज अहद करते हैं, हम प्रस्तिश में अपनी जुबान से अहद कर रहे होते हैं, और खुदा के हजूर में ये बात गिनी जा रही होती है, काउंट की जा रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम बैठे घंटों बैठे प्रस्तिश कर रहे हैं, और एक एक जुबान उन प्रस्तिश के अल्फाज को दोहरा रही होती है। ये वादे होते हैं, मैं खुदावंद अपने खुदा में हमेशा खुश रहूंगा, ये वादे हैं, और बाहर जाकर हम फिर रोना शुरू कर देते हैं, फिर शिकायतें, फिर परेशानियां और नाशुक्रापन। हम अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहते, और ये मिशन यूएल नबी का मिशन है। इंसान के साथ जो बड़ा अलमिया है उसके अंदर एहसासात हैं, और एहसासात जो है वो कभी कभी बल्कि बेशतर औकात धोखा देते हैं इंसान को। खुदा का कलाम मुकाशफा है, जबकि इंसान की अपनी सोच सिर्फ एहसास है। वो जो महसूस करता है, जो समझता है, वो उसके बारे में बात करता है। लेकिन जब खुदा का कलाम सामने आता है तो वो हमें मुकाशफा देता है। मैं एक शॉर्ट में एक छोटी सी स्टोरी बाइबल में से बयान करता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं सामने टाइम देख रहा हूँ, वक्त देख रहा हूँ, मुझे एहसास है कि आप लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको थोड़ा सा क्विकली मैं इसको बयान करने की कोशिश करूं, ताकि हम अपने उस मजमून को बेहतर तरीके से समझ सकें कि दुआ, रोजा और खुदा की तरफ रजू लाना दर हकीकत क्या है। सलातीन के अंदर, दूसरे सलातीन उसके 7वें बाब की 9वीं आयत, अगर कोई भाई बहन कलीसिया में कोई खुदा का बंदा बंदी अगर पढ़े बुलंद आवाज से, तो ये खूबसूरत बात है, और ये इसी कलाम की बाज़गश्त है। अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज पढ़े।
اگر ہم سکھ تک دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت کسی کو مل گیا؟ اچھا چلے نہیں تو میں خود ہی پڑھ دے تو میرے پاس حوالہ نہیں ہے، میں لیکن ویسے ہی بول دے. جی تھینک یو. دوسرا سلاطین 7واں باب 9ویں آیت. پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے. بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں. آمین. آج کا دن خوشخبری کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اور ہم اچھا نہیں کرتے. یہ کہانی، یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے تھے؟ یہ ان لوگوں کے تھے جو مختلف احساسات کا شکار تھے لیکن انہیں مکاشفہ مل گیا. وہ پہلے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، وہ ڈرتے تھے. یہ 4 کوڑیوں کا ذکر ہے، آپ گھر جا کے یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اچھا ہے کہ اس سے پیچھے بھی 1-2 اور ابواب پڑھیں، آپ کو اور برکت ملے گی. اب یہ 4 کوڑی اسرائیل کے ایک ایسے علاقے میں ہیں جو جنگ زدہ ہے، جہاں پر قید ہے اور اس قدر قید ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں. یہ اتنی سنگین صورتحال وہاں پر بیان ہے. اور وہاں پر خدا کے خادم نے دعا اور روزہ اور گریہ وزاری کی ہے اور وہاں پر خدا نے ان کی سنی اور اس قحط زدہ علاقے میں خوشحالی آئی. لیکن وہ قحط زدہ علاقے میں جو خوشحالی آئی وہ صرف چند ایسے لوگوں کے پاس ہے جو گناہ کی مثیل ہیں. وہ کوڑی ہیں. کوڑ گناہ کی علامت ہے. کوڑ کے اندر وہ دھسے ہوئے ہیں اور نہ جانے ان کو کون کون سے کوڑ ہیں. آج بھی کلیسیاؤں میں بے شمار کوڑی ہیں. کسی کو دولت کا کوڑ ہے، کسی کو تعلیم کا کوڑ ہے، کسی کو اپنے بڑے پن کا کوڑ ہے، کسی کو نفرت کا کوڑ ہے، کسی کو شکایت کا کوڑ ہے، کوئی بیماری کے کوڑ کے اندر ہے. یہ طرح طرح کے کوڑ میں گرفتہ 4 شخص معاشرے سے دور ہیں، معاشرے کا حصہ بننا نہیں چاہتے. اور سب سے بڑھ کر کوڑی شخص جو ہے وہ احساس ندامت، احساس خوف اور احساس کمتری، احساس خطا کا شکار ہوتا ہے. اس لیے وہ معاشرے میں مکس اپ نہیں ہونا چاہ رہے، وہ اپنے آپ کو وہاں پر پہنچانا نہیں چاہ رہے. اور آج کلیسیاؤں کی یہ حالت ہے کہ ہم اپنی ذاتیات کے کوڑ کے باعث خدا کے ساتھ بھی ٹھگی کرتے ہیں، اس کی حضوری میں بھی نہیں جانا پسند کرتے اور اپنے وقت کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں. اب یہ 4 شخص جو ہیں یہ کوڑ کی حالت میں ہیں اور یہ اگر پیچھے تھوڑا سا پڑھے تو ان کے 3-4 آیتوں میں کوئی کم از کم 7 مرتبہ ان کے منہ سے صرف لفظ موت نکلتا ہے. وہ موت کے متلاشی ہیں. ہمارے لفظ جو ہیں وہ ہمیں برکت بھی دیتے ہیں اور ہمارے لفظ ہمارے لیے باعث ہلاکت بھی ہیں. ہمارے لفظ در حقیقت ہمارے لیے کارما ہے جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں. ہم اپنے الفاظ کو بولنے سے زندگی دیتے ہیں. ہم برا بولتے ہیں اور برا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ مت بھولیں خدا کے کلام میں مکافات عمل بہت اہم چیز ہے. آپ جو کریں گے وہی، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. As you sow, so shall you reap. کلام میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. برا بولو گے برا کاٹو گے. جو کچھ آپ کسی کے لیے سوچو گے وہی آپ کے لیے ہوگا. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تمام شریعت اور نبیوں کا دار و مدار اسی پر ہے. سب نبی یہی حقیقی بات بتاتے آئے اور محبت تب تک نہیں رکھی جا سکتی جب تک خدا کی حضوری میں جھکا نہ جائے. کیونکہ جب ہم اس کی حضوری میں جھکتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے. ہم جو بوتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں it will eventually come to us. بالآخر یہ ہم تک آئے گا. سیمسن نے آنکھوں سے بویا، فلسطینیوں نے اس کی آنکھیں نکال دی. دانیال کے لیے انہوں نے شیروں کی ماند بنائی، جنہوں نے بنائی وہی اس ماند میں گرے.
صدرک میثاق ابدنجو کے لیے جن لوگوں نے آگ کو 7 گنا تیز کیا، جب وہ ان کو لے جانے لگے وہ خود اس آگ سے مر گئے. یہ کلام کا مکاشفہ ہے. آپ اچھا سوچو گے اچھائی آپ کے سامنے آئے گی. آپ دعا کرو گے خدا کا روح آپ کی گائیڈنس کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا. اب یہ 4 جو کوڑی ہیں یہ سب سے پہلے نفرت کا شکار ہیں. نفرت اور حسد جو ہے وہ ہمارے دل کو بیمار کرتا ہے، اور دل کی بیماری خدا سے دوری ہے، جبکہ محبت جو ہے وہ ہمارے دل کو بیمار نہیں کرتی بلکہ مطمئن کرتی ہے. اسی لیے ایمانداروں کے بارے میں وعدہ ہے کہ وہ برکت کے وارث ہوں گے. دوسروں کے لیے ہم برکت تب تک نہیں چاہ سکتے جب مسیح کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے. پھر یہ جو 4 کوڑیاں یہ خوف کے اندر ہیں. آج کلیسیاں بہت سے مختلف طرح کے کوڑوں کے اندر ہیں، بہت سی باتوں میں وہ خوف زدہ ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں، اپنے آپ کا اظہار نہیں کر سکتی. کلیسیاں ایماندار کھل کے اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم آج اس سے کنارہ کشی کرو گے، پردہ پوشی کرو گے، وہ آپ سے کنارہ کشی کرے گا. اگر آج ہم اس کا انکار کریں گے وہ بھی اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے ہمارا انکار کرے گا. مسیح ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے، کیونکہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. کس موت سے مرنا تو ہے، بالآخر آپ نے کہیں نہ کہیں جانا ہے. میں جب لندن سے کوریا جانے لگا لاسٹ منتھ، تو میرے مینٹر ہیں بشپ ہیرالڈ، انہوں نے مجھے بلیس کر کے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آصف میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ ایسی جگہوں پہ بھی جاؤ گے جہاں موت کا خطرہ ہے، لیکن ڈونٹ بی افریڈ. اگر تم صرف موت کے خطرے کے باعث نہیں جاؤ گے، تم یہاں لندن میں کسی بس سے ٹکرا جاؤ گے، کسی گاڑی سے ٹکرا جاؤ گے، ایک دن مرنا ضرور ہے. لیکن اگر مسیح کی خاطر مرو گے تو فخر ہے، اگر شرارت کر کے مکے کھائے تو کوئی فخر نہیں ہے. اس لیے موت کے خوف سے بہت سے لوگ خوف زدہ ہیں، لیکن مسیح کا اقرار کون کرتا ہے؟ مسیح ہمارے لیے فخر ہے. ہمارا فخر یسوع المسیح ہے. وہ گیلوس، وہ کراس، وہ اس دور کی لعنت جس کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو مجرم ہے. آج کے دور میں آپ نے کسی کو پھندا یا الیکٹرک چیئر اپنے گھر میں سجائے دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ تو موت اپنے گھر میں لٹکائے پھرتا ہے. لیکن وہی صلیب ہمارے لیے خدا کی قدرت ٹھہری، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے، آپ نجات پانے والوں کے لیے. میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ آج 5 سال کے ہیں یا 70 سال کے ہیں. یہ سٹیج، یہ جگہ، یہاں آپ کا بھی حق ہے. آپ بول سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ برکت دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ایک وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ دنیا کو تبدیل کرنے والا نام ہے. اس نے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، ڈاکٹرز یا اس دور کے بڑے علماء کو، بڑے فلاسفر کو نہیں چنا. اس نے ان کو چنا جن سے مچھلیوں کی بو آتی تھی. وہ گندے غلاظت کے اندر رہتے تھے، ان کے پاؤں جھیل کے کنارے کے مڈ کے اندر، کیچڑ کے اندر ہر وقت دھسے رہتے تھے. اس نے ان کو بلایا اور انہوں نے دنیا کو بدلا. They turned the world upside down. انہیں دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. وہ ہمارے جیسے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ مسیح کو جان گئے. اس خوف سے نکلے کہ کچھ ہو جائے گا. بولنے والے آپ نہیں، برکت دینے والے آپ نہیں، اس کا روح ہے. انسان کا خوف وہ کچھ نہیں کر سکتا. کلام کیا کہتا ہے؟ انسان کا خوف دھندا ہے. انسان کا خوف دھندا ہے. اگر کوئی بائبل، یہ جو کتاب ہے سب سے معتبر کتاب آپ کو دی گئی، یہ خدا کا کلام ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر آپ کو تعلیم دیتا ہے تو کلام کہتا ہے کہ چاہے وہ کوئی آسمان کا فرشتہ بھی ہو تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ مالعون ہوگا، کیونکہ یہ زندگی کی
کتاب ہے کیونکہ یہ یسوع مسیح کو بیان کرتی ہے، اور وہ یسوع مسیح آپ کو بدلنے کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ بدلیں اور دنیا کو بدلنے کا اختیار حاصل کریں۔ پھر یہ 4 کوڑی احساس کمتری کا شکار تھے، اور آج بہت سے مسیحی احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم کب اس احساس سے نکلیں گے؟ احساس کمتری ابلیس کا ایک بہت بڑا فریب ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ ہم ابلیس اور لوگوں کی باتیں سن کے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں۔ میں پھر اس کتاب کی طرف آتا ہوں، اس کی بات پر اعتماد کرو، اس پر بھروسہ کرو۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ ہم احساس کمتری میں نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانے۔ ہم سزا اسی لیے پاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے آنر کو، اپنے اعزاز کو، اپنی نیچ کو، اپنی برکت کو نہیں پہچانتے۔ اور یہی ان 4 کوڑیوں کے ساتھ تھا۔ پھر خطا کا احساس۔ ہم اکثر اپنے ماضی کے گناہوں کے چکر میں ہی پھنسے رہتے ہیں کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ خدا کا وعدہ کہاں گیا جہاں زبور 103 کے اندر لکھا ہے کہ جیسے پورب پچھم سے دور ہے؟ یہ تو اس کا وعدہ ہے، اور وہ انسان نہیں کہ وہ اپنا وعدہ بدلے، اپنی بات بدلے۔ انسان تو رات کو کچھ سوچتا ہے اور صبح اس کی بات کچھ ہو جاتی ہے۔ خطا کا احساس جو ہے وہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ اگر آپ کی توبہ سچی نہیں ہے تو پھر خدا کا وعدہ مت دہرائیں، خاموش رہیں۔ اب یہ 4 کوڑی جو ہیں یہ اس طرح کے احساسات کے اندر مبتلا ہیں، لیکن انہیں یہ مکاشفہ مل گیا۔ وہ جان گئے کہ اگر ہم خاموش رہے اس خوشخبری کو اپنے دل میں دبا کر، کیونکہ اس سے پہلے وہ موت ڈھونڈ رہے تھے۔ لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو شہر میں کال ہے، کال موت کو ظاہر، وہ ان کے منہ سے موت ہی نکل رہی ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم شہر میں رہے ہم مر جائیں گے، اور اگر پائے جائیں تو فلسطینی لوگ ہیں، دشمن ہے، وہ ہمیں مار دیں گے، کرفیو کی سچویشن ہے، وہ مار دیں گے۔ تو چلو اگر ہم فلسطینیوں کے پاس جاتے ہیں، اب زندگی کی بات وہ شک سے کریں۔ آج کلیسیا کے لوگ شک کے اندر رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پریزم کار چلو دوسری بھی دوا، ڈاکٹر کو بھی بخار لیتا ہے، ادھروں بھی ہو شک۔ یہ شک جو ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ بس شک کرنا ہے تو اپنے شک پہ شک کرو کہ مجھے یہ شک کیوں ہے۔ تو بہت سے وہ شک سے بات کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں، اگر وہ ہمیں جیتا چھوڑیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یقین کے ساتھ اگلی بات کہتے ہیں ورنہ ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ یسوع زندگی دینے آیا ہے، وہ مارنے نہیں آیا، ہمیں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور 50 سال کی زندگی پائے، 100 سال کی زندگی پائے۔ کیسی زندگی؟ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ابدی زندگی دینے آیا کیونکہ وہ خود زندگی کا کریٹر ہے، زندگی دیتا ہے۔ ہم شاید ہمارا یہ جسم ختم ہو جائے لیکن ہم ریئل us what we are، جو آپ ہیں، آپ جو ہیں ریئل یو، وہ forever رہے گا کیونکہ وہ خدا کا حصہ ہے۔ خدا مرتا نہیں ہے، اس نے جسم تو بنا دیا لیکن اس کو زندہ کرنے کے لیے اس نے اپنا آپ اس کے اندر ڈال دیا، اس نے پھونکا ان کے اندر۔ اور یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ خدا نے جو کچھ دنیا کے اندر بنایا اس نے کہا، لیکن آپ کو اس نے ٹچ کیا۔ You got the touch of God، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنا آپ اس میں ڈالا۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے وہ زندگی کی بات نہیں کرتا۔ لیکن انہیں یہ مکاشفہ سمجھ آ گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرنے میں زندگی ہے، اور جب انہیں یہ مکاشفہ سمجھ آ گیا تو انہوں نے پھر اپنے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ اب یہ مکاشفہ سمجھ آنے کے بعد اگر ہم اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے ماحول، اپنے کولیگز، اپنے آفس، اپنے اسکول، اپنے کام کرنے کی جگہوں پر یہ مکاشفہ نہ لے کر گئے تو ہم مجرم ٹھہریں گے۔ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے،
दुआ का दिन है, रजू लाने का दिन है, और अगर हम खामोश रहे तो हम मुजरिम ठहरेंगे। आओ हम दूसरों को भी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लें। हमारे अंदर कब ये ऐसा एहसास पैदा होगा? खुदा हमारे अल्फाज को तोलता है, मेजर करता है। दुआ और रोजा सच्चे दिल के साथ, सदाकत के साथ, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि पूरे पूरे, आधे दिल के साथ नहीं, शक वाले दिल के साथ नहीं, पूरे दिल के साथ रजू लाओ। और अगर हम पूरे दिल के साथ नहीं तो वही अल्फाज हमारे लिए बरकत नहीं, लानत का बाइस ठहरेंगे। क्योंकि खुदा, हम खुद को रास्तबाज जताकर बेवकूफ हो जाते हैं। हर एक इंसान झूठा है लेकिन सिर्फ खुदा सच्चा है। पौलुस ये कहता है, लिखता है खुदा के कलाम में मुकाशफा के वसीला से, अगर हम पूरे दिल के साथ नहीं, शक के साथ, तो फिर हम अपने लिए बरकत की बजाय लानत कमाते हैं। और खुदा हमारे ही गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है, इसी तरह हिपोक्रेट की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। हम दो तरह के बाट में नहीं रह सकते, दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, हम दो प्यालों में से पी नहीं सकते। सच्चाई के साथ पूरे, ये एक दफा नहीं कई मर्तबा बाइबल के अंदर लफ्ज पूरे दिल के साथ, सच्चाई के साथ खुदा की हुजूरी में हमें आने की जरूरत है। कितने हम दुआ और रोजा और गिरयाउजारी और मातम करते हुए, यशाया में लिखा है ना कि तुम जो रोजा रखते हो वो मेरा पसंदीदा है। नहीं, तुम जो रोजा रखते हो वो पूरे दिल का नहीं रखते, बल्कि वो मकारी का रोजा रखते हो, ताकि तुम झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, एक दूसरे को बताओ क्या ये वो रोजा है जो मुझे चाहिए, बल्कि वो रोजा कौन सा है, वो गिरयाउजारी कौन सी है कि इंसान अपने आप को झाओ की मालिक झुकाए। क्या हम हलीमी से अपने आप को झुकाते हैं खुदा की हुजूरी में? अगर ऐसा नहीं तो हम दुआ में भी जो मांगेंगे खुदा उन्हीं लफ्जों से हमें मुजरिम ठहराएगा। क्योंकि खुदा हमारी सोच को नहीं, हमारे ख्यालात के ख्यालात को भी पढ़ लेता है। दाऊद ज़बूर में लिखता है कि तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ, अभी मेरे अंदर उनका शायबा तक नहीं होता, तू समझ लेता है। खुदा अगर हम दुआ और रोजे में ठहरते हैं और हमारे अंदर और सोचे हैं, तो फिर हम उस शरीर नौकर की मानिंद हैं जिसने आकर बड़ी सफाई से अपने आप को रास्तबाज जताने के लिए कहा था कि मालिक मैं जानता हूं कि जहां तू नहीं बखेरता वहां से काटता है, वहां से इकट्ठा करता है, जहां नहीं बोता वहां काटता है। तो यीशु मसीह ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, तूने ठीक कहा, गुड, यू कैन गो होम, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे जता दिया, खुद को रास्तबाज ठहरा दिया, तूने सही कहा। क्या ऐसे है? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि शरीर नौकर मैं तुझे तेरे ही अल्फाज से मुजरिम ठहराता हूं। अगर हम रोजा गिरयाउजारी मातम करते हुए खुदा की हुजूरी में रजू करते हैं और हमारे अंदर शक है, तो वही हमारी गिरयाउजारी हमारे लिए एक फंदा बन जाएगी। पूरे दिल के साथ, सच्चाई के साथ। क्या आप ऐसे रोजा रख सकते हैं? क्या हम ऐसा रोजा रखते हैं? क्या हम ऐसी दुआ करते हैं कि खुदा की तरफ वापस फिरे, वो वक्त याद करें? हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त आया होगा जब कलाम पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, ज़बूर और गीत सुनते या गाते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, आंखों में आंसू आ जाते होंगे और हमारे अंदर खुदा की रूह तहरीक पैदा करती होगी और हम खुदा के बड़ा करीब महसूस करते होंगे। वो एहसास कहां गया? हम मुर्दा हालत में हैं। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, वो दोबारा जिंदगी देने आया इसलिए कि हम में जिंदगी थी नहीं। वो एहसास, वो खुदा का रूह हमसे जुदा हो चुका है। अब हम सुन हो चुके हैं, बड़े बड़े कलाम सुनाए जाते हैं, वक्ती तौर पे हम खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, जोश से भर जाते हैं, लेकिन हम सुन हो चुके हैं, वो एहसास नहीं है। याद करें जिंदगी की किसी नेच पर ऐसा एहसास वापस आए। खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है, लेकिन उस पर वापस आने के लिए हमें दुआ और रोजे की जरूरत है।
میں معذرت چاہوں گا، میں بار بار پانی پی رہا ہوں، میرا بالکل گلا میں کافی دنوں سے بول رہا ہوں، نان سٹاپ بول رہا ہوں. ایماندار اگر روزہ اور دعا کے مکاشفہ کو سمجھ جائے تو پھر ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں. ہمارے الفاظ جو ہیں ہمارے لیے باعث زندگی بھی ہیں اور باعث ہلاکت بھی ہیں. ہمارے آج کے بولے ہوئے الفاظ ہمارے کل کا، ہمارے مستقبل کا، ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ہرگز کامیاب. ہم بہت سے شریر نوکر کی طرح اپنے گناہوں کو چھپا کر الزام دیتے ہیں اور ہم پر برکت نہیں ہوتی. داؤد کو جب ناتن نبی نے کہا کہ تو نے خدا کا گناہ کیا، تو وہ شخص ہے، تو اس نے کہا ہاں میں نے خدا کا گناہ کیا، اور وہ اقرار کرتا ہے خداوند مجھ پر رحم کر، اور فوراً داؤد ناتن نبی سے خدا کا جواب دیتا ہے خدا نے بھی تیرا گناہ معاف کیا، کیونکہ اس نے اپنے گناہ چھپائے نہیں. ہم اپنے گناہ چھپانے کے لیے بہت سی ریزنز ڈھونڈتے ہیں اور بالآخر مورد الزام خدا کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے. ہمارے الفاظ دوسروں کو تو دور کیا ہمارے اپنے دلوں پر چوٹ لگاتے ہیں. اعمال میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر اس خدا کے خادم کی جب وہ منادی وہ کر رہے پطرس اور یوحنا اور اس بڑی بھیڑ کے اندر پطرس کے الفاظ سے ان لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں. تو اس کا جواب کیا تھا؟ توبہ کرو اور رجوع لاؤ. رجوع لانے کی ضرورت ہے خدا کی حضوری میں. شاید ہمارے الفاظ اور کسی کو تو نہیں ہمیں چوٹ پہنچائیں، لیکن ضرورت ہے کہ سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنے کی. لیکن ہم سچائی کے ساتھ آنے، میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتاتا ہوں، شاید کبھی آپ نے سنی ہو، ایک دو دفعہ میں نے بیان بھی کی ہے مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر. لیکن یہ ہماری اس دعا اور روزہ کی طرف جو ہم آج کل رجوع لا رہے ہیں نا، جس طرح سے دوہرے معیار کے ساتھ، اس پر بڑی صادق اترتی ہے کہ ایک گاؤں تھا اور اس میں ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا، بھجوا دیا کہ میں اس گاؤں کا وزٹ کروں گا. اب گاؤں کے لوگ بڑے خوش اور حیران بھی کہ صدیوں سے کبھی کسی بادشاہ نے ہمارے گاؤں کی طرف رخ نہیں کیا اور آج بادشاہ آ رہا ہے. اب گاؤں کے لوگ روز باتیں کر رہے ہیں، لوگ اپنے کام کاج سے، کھیتی باڑی سے چھٹی کر کے سارے پنچایت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چوپال پر بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں کہ یار ہم تو بہت غریب ہیں، اب بادشاہ کے لیے ہم کیسے اس کا استقبال کریں. انہوں نے بڑے مشورے کر کے، اور گاؤں کا ہر طرف جناب عورتیں بچے کوئی گلیاں صاف کر رہے ہیں، کوئی پودے لگا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا، گاؤں کو خوبصورت طریقے سے وہ سجا رہے ہیں. اور اب بات آتی ہے کہ بادشاہ کو کیا پیش کیا جائے. اب وہ غریب گاؤں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ کو کیا پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس گاؤں میں ایک سسٹم تھا، وہ لوگ پھلوں کی کاشت کرتے تھے اور وہ ہر کرسمس پہ اپنے لیے، اب ہر گھر اپنے لیے اپنے اچھے سے اچھے پھلوں سے اپنے اپنے فارمولے سے میں تیار کرتے تھے اور وہ بہترین میں ہوتی تھی. وہ اس کو روز استعمال کرنے کے متحمل نہیں ہوتے تھے، لیکن کرسمس کے ٹائم پہ صرف ایک خوب سال میں ایک دفعہ اس دن کے لیے وہ ضرور کرتے تھے. اب انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں نا وہ جو اسپیشل میں ہم تیار کرتے ہیں وہ تیار کریں گے، اور گاؤں کے درمیان میں جہاں بادشاہ کو ہم کھڑا کریں گے تو وہاں ایک چبوترا بنا دیں گے، اس کے اوپر بڑا سا برتن رکھ دیں گے اور ایک گلاس رکھ دیں گے، اور اب ہر گاؤں کا خاندان اپنی اپنی میں کا ایک جگ لا کے اس برتن میں ڈال دے گا. تو اب یہ ہے کہ 100-200 گھروں کی مختلف طریقوں سے کشید کی ہوئی میں، مختلف ذائقوں کی، وہ ساری ڈیفرنٹ 200-300 قسم کی جب میں اس برتن میں مکس ہوگی تو ایک نیا ٹیسٹ، نیا سرور، نیا ذائقہ، اور بادشاہ نے ایسی میں کبھی پی ہی نہ ہوگی. تو بادشاہ بڑا حیران ہوگا اور یہ بڑی بہت یونیک اس کے لیے ہمارا گفٹ ہوگا. سب اس بات پر راضی ہو گئے. اب انہوں نے بہت بڑا برتن بھی تیار کر لیا، سب کچھ ہو گیا.
اور جس دن بادشاہ نے آنا تھا ان لوگوں نے اپنے گھروں میں بہترین مے تیار کی اور ایک ایک جگ لا کے اس برتن میں ڈال دیا. اب جب بادشاہ آیا اور انہوں نے اس کو جب آفر کی تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری اسپیشل مے ہے اور آپ نے زندگی میں ایسی کبھی مے نہ چکھی ہوگی نہ سنی ہوگی, تو یہ گلاس ہے آپ بھرے پی کے دیکھیں. اب بادشاہ 2-3 سٹیپس اوپر چڑھا, اس نے اس بڑے سے برتن سے بھری, وہ بڑی خوشی سے جب اس نے ایک گھونٹ لگایا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ گلاس پھینک کے اس گاؤں سے چلا گیا, کیونکہ یہ بادشاہ کی بہت بڑی بے عزتی تھی. اس لیے کہ گاؤں کے ہر شخص نے یہ سوچا کہ باقی 200-300 لوگ تو اپنے گھر سے میں لائیں گے, اگر میں اپنے گھر میں یہ میں خود ہی استعمال کر لوں اور صرف ایک جگ پانی ڈال دوں, کسی کی کیا نظر آئے گا کہ میں نے پانی ڈالا ہے یا میں. اور یہ سوچ سارے گاؤں کی تھی اور بلاخر بادشاہ کو عزت دینے کی بجائے انہوں نے اس کی بے عزتی کی. آج ہماری سوچ بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے. ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو کہتے تو ہیں کہ جہاں جلال دا بادشاہ آوے سر تک اونچے کرو, لیکن ہمارے سر جھکے اٹھتے ہی نہیں. اپنی خواہشات کے بتوں کے سامنے سے ہم کیسے خدا کی پذیرائی کریں گے, کیسے اس کو عزت دیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے لیے سنبھال کر رکھ لیا ہے اور خدا کو سب سے ناقص چیز پیش کر دی ہے. جیسے اس گاؤں کے لوگوں نے سب سے ناقص چیز ہر شخص نے پیش کی اور اچھی چیز صرف اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے رکھ دی. ہم کیسے برکت پا سکتے ہیں؟ لیکن اگر پورے دل سے, ہم آدھے دل کے ساتھ خدا کی تمجید نہیں کر سکتے. ہم بظاہر اپنے مال کی افراط میں سے تھوڑا سا خدا کو دے کر خوش نہیں کر سکتے. داؤد کہتا ہے کہ سوختنی قربانیوں میں تیری خوشنودی نہیں, اگر ہوتی تو میں گزرانتا. کون سی قربانی میں خدا کی خوشنودی ہے؟ شکستہ دل, پورے دل. کیا ہم آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں؟ کیوں ہمارے حالات نہیں بدلتے؟ کیوں ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتے؟ ہم پست در پست ہوتے جا رہے ہیں, غلام ابن غلام, مزدور ابن مزدور. کیسے ہمارے حالات بدلیں گے جب ہم خدا ہی کو نہیں پورے دل سے توجہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا بھی ہمیں برکت دے. پورے دل کے ساتھ گریہ و زاری کرتے ہوئے آگے لکھا ہے کہ اپنے دلوں ہی کو نہیں بلکہ اپنے کپڑوں کو بھی چاک کرو, اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرو. ہم صرف کلام سننے سے برکت نہیں, کلام کو اپنے اندر اپلائی کرنے سے برکت پاتے ہیں. کلام تو اپنی جگہ قائم ہے, لیکن ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں؟ ہم خوف کے اندر رہتے ہیں اور ہم باقی لوگوں کو تو پورا ٹائم دیتے ہیں. ہماری اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے دفتر سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتے, اسکول سے بچوں کو چھٹی نہیں کرا سکتے, ہم اپنی ذمہ داریوں اس کو ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. لیکن خدا کو ہم گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 گھنٹہ لیٹ چلے گئے, چلو کوئی نہیں, آج نہ گئے, آج دعا نہ کی, آج سو جاؤ, کوئی بات نہیں. تو پھر کیسے خدا برکت دے گا؟ رجوع لاؤ. خدا کا کلام کہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. اور یوئیل کی یہ جو نصیحت ہے یہ در حقیقت استثناء 28 باب اور 30 باب کی بازگشت ہے, جس میں خدا نے کہا کہ تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہیں برکت دوں گا, ورنہ تمہارے لیے ٹڈی اور ہر طرح کی بدحالی ہے. شکستہ دل سے, شکستہ روح سے خدا کی طرف رجوع ہونا کوئی بڑی بات نہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بڑی مشق کی ضرورت پڑے گی. بات یہ ہے کہ ہم خدا کو کیا پیش کر رہے ہیں. ہماری گریہ و زاری دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے یا نہیں, یا ہم محض اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں اور بادشاہ کو جلال نہیں دے رہے. لیکن کب تک؟ یسوع مسیح نے آپ کو دنیا بدلنے کے لیے چنا ہے, نہ کہ گھر میں بیٹھ کے شک کے اندر. یسوع مسیح نے آپ میں سے ایک شخص کے لیے کفارہ دیا ہے, اور اب روح القدس آپ میں سے ہر ایک شخص کے لیے شفائے اور دعا کر رہا ہے.
یسوع مسیح نے 12 کو چنا تھا نا. تو لوکا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لوکا 6 باب اور اس کی 12 آیت کے اندر کہ اس نے پوری رات دعا میں، پوری رات، تو پوری رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12 گھنٹے. تو کتنوں کو چننے کے لیے اس نے 12 گھنٹے دعا کی؟ ایک ایک کے لیے ایک ایک گھنٹہ. آج اس کا روح القدس ہمارے لیے ہر روز، کلام کہتا ہے مبارک ہے خداوند جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہ ہر روز آپ کے لیے شفایت کر رہا ہے. عزیزو، دعا کے بھید کو سمجھ جائیں گے، ہمارے راستے ہموار ہو جائیں گے، اور ہمارا شہر، ہمارے خاندان، ہمارا ملک، ہم سب ترقی کریں گے، ترقی پائیں گے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اس بات کو ہم سچائی کے، ہر ایک آنکھ بند ہو، ہر ایک آنکھ بند ہو. کوئی آنکھ مجھے کھلی ہوئی نظر نہ آئے. Glory to Jesus. We give you glory. Hallelujah. اب میرے پیچھے یہ دعا کیجیے گا. کائنات کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح، تو جو ہمارا کفارہ ہے، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے میرے لیے جان دی ہے. میں بہت سال تجھ سے دور رہا، لیکن آج خداوند یہ وقت ہے کہ تیرے روح القدس کے گہرے مکاشفہ کو جانتے ہوئے میں تیری حضوری میں آؤں اور بحالی کی جانب چلوں. میں اپنے پورے دل سے تیری طرف رجوع ہوتی ہوں تاکہ تیرا روح القدس مجھے قوت دے، بحال کرے، اور میں اس بھید کو جان سکوں کہ وفاداری کا مطلب کیا ہے. جیسا تو وفادار ہے، مجھے وفاداری سکھا. میں روح اور دل کے ساتھ تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، ہوتی ہوں. یسوع کے نام میں میری دعا کو سن. آمین. آمین. آگے اگر آپ نے کچھ پریئر یا کوئی شفایہ یا شفا کے تعلق سے کچھ ہے پروگرام تو مجھے بتائیے گا. آپ کا مجھے دیا ہوا وقت پورا ہو چکا ہے. خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت اس نے اپنے کلام کو دی ہے، اور کلام ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے، جو ناامیدی کو امید میں بدل دیتا ہے. اس کے کلام میں قدرت ہے. آئیں پھر سب سر خدا ان کے حضور جھک جائیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جو خدا نے ہم سب کے ساتھ کلام کیا ہے، شکر گزاری کی دعا پاسٹر ہربرٹ جان اس دعا میں ہمارا رہنمائی کریں گے. ہاللیلویا. یس. آئیے ہم سب سے بڑھ کر یسوع کا شکر کریں، یسوع کا شکر کریں، یسوع کو جلال دیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو میرا خداوند ہے، جس نے اور ہمیں چن لیا. ہم اس کے خوبصورت فتح بابرکت کلام کے لیے اس کا شکر کریں، اس کو جلال دیں
اور یہ دعا مانگیں، اے باپ جیسا تیرے بیٹے یسوع نے زمین پر آ کر تجھے جلال دیا تھا، اب ہم تیرے بیٹے یسوع کو جلال دے، ہمارا مرنا بھی اس کے لیے ہو اور ہمارا جینا بھی اس کے لیے ہو۔ آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرے حضور میں آ کر جھک جاتے ہیں، آج کی ان خوبصورت گھڑیوں کے لیے، آج کی اس پرستش کے لیے، اس عبادت کے لیے، تیرے خدا کے خادم تیرے سلوکوں کے لیے جس کو تو نے سلامتی میں ہمارے درمیان پہنچایا، اور باپ اس نے تیرے بیٹے یسوع کی آواز ہم سب تک پہنچائے۔ دعا اور روزہ اور خدا کی طرف آنا، خدا کی طرف رجوع کرنا، خدا کو دیکھنا، خدا کو پانا، اور اپنے یسوع کو اپنے ساتھ گھر لے جانا، یسوع کے ساتھ زندگی گزارنا، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، سانس لینا، کر لینا، سب کچھ یسوع کے لیے ہو۔ ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری انگلیوں سے، ہمارے چہرے سے، ہماری گفتگو سے یسوع کو جلال ملے۔ ہم ایک ایک سانس کے لیے یسوع کا شکر کریں۔ زندگی کا دینے والا زندگی سے پیارا ہے۔ باپ تیرے بیٹے یسوع کا شکر کرتا ہوں، اس کے ہو جانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کے خوبصورت چناؤ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، آج کی اس فتح بابرکت میٹنگ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اپنے بزرگ بھائی اسد کے لیے، اپنے بزرگ بھائی ابراہم کے لیے، اور اس طرح اپنے عزیز بزرگ بھائی آصف پاسر کے لیے، ان سب کے لیے تیرے شکر کرتا ہوں۔ باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ان سب کو برکت دیتا ہوں، ان کا آج یہاں آنا اور اپنی جوڑیاں بھر کے واپس گھروں کو جانا تیرے جلال کے لیے ہو۔ ہم ساری باتوں میں یسوع کا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے سب سر جھکے رہیں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم 5 منٹ ہم دعا میں ٹھہریں گے اور خدا کے سامنے اپنی باتوں کو جو ہمارے دل کے اندر ہے، شاید ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، آئیں ایک ہے جو راز کو راز رکھتا اور معاف کرتا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ آج زندگیوں کے اندر اپنے کلام کی قدرت کو اس نے جاری کیا ہے۔ ہاللیلویہ، اپنے منہ کو کھولیے، ہاللیلویہ۔ اس دعا میں خدا کے خادم پاسٹر اسد سلامت اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میری گزارش ہے ہم سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے اس خوبصورت موقع کو گنوانا نہیں چاہتا جس طور سے خدا کے قدس نے اپنے کلام میں خدا دی کا کام کیا، اور اس نے اچھی طور سے ہمیں جو جوڑا ہے۔ آئیے اپنے دستے دعا بلند کیجیے۔ خدا کا بندہ یرمیہ کہتا ہے کاش میرا سر پانی ہو جائے اور میری آنکھیں آنسوں کے چشمے بن جائیں۔ یہ شب روز بنتے قوم کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ نصیحت دی گئی ہے کہ ہم رجوع لائیں، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پورے دل سے گرہ ساری کرتے ہوئے ہم اس کی ذات اقدس کے آگے آئے۔ تو آئیے ہم سبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنی ذات کو بھی اس کے سامنے لائیے، اپنے خاندان کو اس کے سامنے لائیے، اپنے عزیزوں کو اس کے سامنے لائیے، کلیسیا پاکستان کو اس کے سامنے لائیے، ملک پاکستان کو اس کے سامنے لائیے۔
हर तरह की बदहाली चली जाए। पिछले दिनों में मैंने एक बात सीखी। यीशु से ने कहा, जो कुछ बाप ने मुझे दिया उसमें से मैं कुछ भी खो देना नहीं चाहता। अगर कांटों का ताज उसके हिस्से में था तो उसे खो देना नहीं चाहता। अगर गलियों के अंदर कूचों में से गुजरकर उसे सलामत को लेना, जलील होना था, तो उसको भी वो खो देना नहीं चाहता था कि हमारी जिल्लत जाती रहे। अगर उसके हाथ और पांव के अंदर कीलों को छेदा जाना तो उसने ये भी गवारा किया कि ये भी मैं खो ना दूं, क्योंकि अगर मेरे हाथों में कील छेदे जाएंगे तो उसके लोग जो नाराजगी के काम करते हैं उसके लिए कीमत अदा कर दी जाएगी और वो रास्ताबाजी के काम करेंगे। अगर मेरे पांव के अंदर कीलों को छेदा जाएगा तो मेरे लोगों के कदम जो हलाकत की तरफ रागिब है वो जिंदगी की जानिब मधु हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, जो कुछ बाप ने मेरे हिस्से में रखा है मैं उसमें से कुछ भी खो देना नहीं चाहता। आइए गिरफ्तारी करके अगर उसने मुझे और आपको बुलाया और जो कुछ मुझे और आपको बख्शा है कहीं हमसे खो ना दे। अगर मेरे और आपके हिस्से में गिरफ्तारी है, अगर वो आंसू है, तो आइए उसकी इज़्ज़त अक़दस के आगे बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आंसू के साथ बोलते हैं वही खुशी के साथ करते हैं। ऐ खुदाए ज़ुल-जलाल, हम आज शाम तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, सरमग हो जाते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे उस अज़ीम मोहब्बत के लिए जो लासानी है, लामुजद्दद है, लाखता है, लारेब है। खुदा, हम तेरी उस अज़ीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे हमारे मसीह मुनज्जी को इसलिए भेजा कि वो सलीब पर चढ़ जाए, वो खून बहाए, वो कफारा दे और उसके गफारे के बायस हमारे गुनाह ढांप दिए जाए, मिटा दिए जाए और यीशु जैसे हकीकी दरवाजा में से दाखिल होकर के हम तुझे बाप यानी अब्बा कह के पुकार सके। इस शर्फ के लिए, एहसास के लिए तेरा शुक्र। दुनिया के लोग तो तुझे खुदा कह सकते, हम तुझे खुदा भी कह सकते और बाप भी पुकार सकते हैं। तेरा शुक्र। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी, लेकिन चौकी में गुलाम बैठा करते हैं। लेकिन तेरा शुक्र कि तूने चौकी में से उठाया और है बाप अपनी दाहिनी तरफ तख्तों पर बैठने की तौफीक कुछ दी, क्योंकि हमारी कोई हैसियत न थी, हमारा कोई मकाम न था, लेकिन तेरा शुक्र कि तूने हमें एक उम्मत कर दिया, शाही कानून का फिरका बना दिया। तेरी निगाह तो किसी और कौम पर थी, लेकिन जब वो भी गिरफ्तारी तेरे हुजूर ना कर सके, वो भी तेरे हुजूर रजू ना ला सके, तो फिर तूने खुदा अपने बेटे को भेजा ताकि खुदा तू कौमों, कबीलों, उम्मतों से निकाले और जो यीशु पर ईमान लाए उसे एक कौम बना दे, ताकि बाकी सारी कौमों में खुदा तेरी कौम जिसको तू चुनाव करे वो अलग नजर आए। अब आप तेरे शुक्रगुजारी हम कलीसिया पाकिस्तान की मिलकर दुआ करते, तेरे बंदा की वसीयत से हमें ये पैगाम पहुंचे। पूरे दिल से हमें रसूला ने, पूरे तौर से हमने रसूला ने, और शिकस्तारों के साथ हमने तेरे हुजूर आना है, आंसुओं के साथ तेरे हुजूर आना है, गिरफ्तारी के साथ तेरे हुजूर आना है कि हम हमारी कौम बच जाए खुदा, पाकिस्तान की कलीसिया बच जाए खुदा। उसका गफारा, उसका बहाया वो हमारे घरानों, खानदानों, कलीसिया की पूरी निजात का बायस होगा। हम तेरे हाथ में अपने भाई चढ़ने की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको दिल में तूने डाला खुदा कि हम इस नसीहत को सुन सके, ले सके
اور اس پر پہرے امن ہو سکے خدا. کہ ہم کلی طور سے اس جانب رجوع لائے، کلی طور سے اس جانب رجوع لائے، اور اس طور سے جس طرح ہمارا خدا جانتا ہے پورے دل سے، پورے دل سے. اے باپ تیرا شکر تیرے خوبصورت کلام کے لیے جو حالات بدل دیتا ہے، جو حالات بدل دیتا ہے. پاکستان کے حالات بدل جائے، تیرے بندہ کا پاکستان میں آنا پاکستان کی کلیسیا کے لیے برکت کا باعث ہو خداوند. تیرے بندہ کا پاکستان میں آنا خداوند پاکستان کی سلامتی کا باعث ہو خداوند، کلیسیا پاکستان کی بحالی کا باعث ہو خدا. اور تیرا بندہ جہاں جہاں تیرے کلام کا بیج بوتا چلا جائے، پاک کی قدرت کا میوہ وہیں پر برستا جائے، اور وہ بویا ہوا بیج تناور درخت بنے خدا. کلیسیوں میں اور اس میں خدا گرے ساری کا پھل لگے، آنسوؤں کا پھل لگے، اور خدا شادمانی کا پھل لگے، برکت کا پھل لگے، ترقی کا پھل لگے، کامیابی کا پھل لگے، کامرانی کا پھل لگے، سرفرازی کا پھل لگے، پاکیزگی کا پھل لگے. اور تیرے بندہ کا خدا مت خدمت کرنا ہم سبوں کے لیے کلیسیا پاکستان کے لیے تیرے حضور سچائی کے ساتھ چلنے کی توفیق کا باعث. میری گزارش ہے خدا کے ہاتھ ریورنڈ ڈاکٹر فالق ابراہیم اہل اپنے بزرگوں سے کہ ہم مل کر کے خدا کے خادم کے لیے جو پاکستان میں آئے خدا ان کو اپنی محافظت میں رکھ کر پاکستان کی برکت کے لیے استعمال کرے. ہم ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے بھی برکت چاہیے. ہاللیلویا. اے سب اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنے ہاتھ خدا کے خادم کی طرف بڑھائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یاد رکھیے کلیسیاں جب خادموں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، جب مقدسین کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کا زور آسمانوں سے آتا اور خدا کے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور یوں خدا کے لوگ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے اور روحوں کو جیتنے کا کام ہوتا ہے. ہاللیلویا. آئیے سب زبانیں کھلے، سب زبانیں خدا کے وعدہ کریے، پاسر سب کریے، سب لوگ دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. روشاگر رما سندر رما کسا. آئیے خدا کے وعدہ کو، ان کے گھرانے کو، ان کی منیسٹری کو برکت دینا شروع کریں. روشاگر تنوا اس بڑے فضل کے لیے جو خدا نے اپنے بندہ کو دیا کہ وہ اپنے گھرانے کو چھوڑ کر اور جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں جو ان کا ابائی ملک ہے اس میں آ کر اس کے نام کو چلا دے سکے. ہاللیلویا. روشاگر تنوا اس بڑے بوجھ کے لیے جو خدا نے اپنے بندہ کو دیے اس کے لیے شکر کرے اور خدا کے بندہ کے لیے شفاعت کرنا شروع کرے. یاد رکھیے خدا کے لوگ سب خدا کے کام کے لیے نکلتے تو شیطان اور اس کی قوتیں انہیں روکنے کی کوشش کرتی، لیکن جب آسمان سے دعائیں کی جاتی ہیں خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے، خدا اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے اور وہ اپنے خادموں کو زور بخشتا ہے. ہاللیلویا. باپ ہم سب مل کر تیرے پاک آدم یسوع کے نام میں تیرے بندہ پاسر آصف کے لیے تیرے حضور آتے. خدا ہم شکر گزار ہیں تو نے اپنے بندہ کو چنا اور مقرر بھی کیا ہے. ہاللیلویا. خدا اور ہم شکر گزار ہیں تیرا بندہ نہ صرف روح اس سے معمول روح کا بھیجا والی ہے. ہاللیلویا. تیرا شکر ہو تو اپنے بندہ کی زندگی میں خدا اپنی ملاحت کو رکھتا، اپنے کام کو رکھتا، اور خدا تو اپنے بندہ کو جا بچا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. نہ صرف ملک پاکستان میں جس طور پر گواہیاں خدا سنی تو اس دنیا کے طول عرض میں اپنے بندہ کو استعمال کر رہے. ہم تیرے شکر گزار ہے خدا مندوں کے خدا. دیکھ تیرا کلام کہتا ہے یہ کام نہ زور سے ہے نہ توانائی سے ہے، یہ تیری روح سے ہے. اے خدا دعا کرتے ہیں تیری قدرت، تیرا زور، تیرا جلال، تیرا بسا تیرے بندہ کو اور ان کے گھرانہ کو کھڑے رکھے یسوع کے نام میں. خدا تیرے لہو کی قدرت تیرے بندہ کے شاگرد ہو. ہم مل کر دعا کرتے ہیں روحانی عالم کی میں تاریکی کی کوئی قوت تیرے بندہ کو اس کے گھرانے کو چھونے نہ پائے. تیرا بندہ زور پر زور پتا چلا جائے، روحانی عالم میں پیش قدمی ہوگی چلی جائے یسوع کے نام میں. اور تیرا بندہ ابلیس کی قوتوں کو لتاڑتا بچھاڑتا ہوا روحوں کو چیتا چلا جائے. ہاللیلویا. میرا شکر خدا مند خدا اپنے بندہ کو
खुदावंद खुदा इसी तौर पर खुदावंद बहुत सी जिंदगियों में खुदा निजात के काम के लिए, बहाली के काम के लिए, शादमानी के लिए और यीशु के नाम में इस्तेमाल करना। हम तेरे बंदा के घराना को भी और सारी मिनिस्ट्री को बरकत देते हैं। उस साल का मुंह खुला रहे, उस साल का मुंह खुला रहे यीशु के नाम में। खुदा कभी किसी नेमत की कमी ना आए और खुदा हम मिलकर दुआ करते हैं तेरे बंदा का सहन तेरे ख्यालात की आवाज का हो, तेरे बंदा के खुदा कान तेरी आवाज के शिनवा हो और खुदा तेरे बंदा के मुंह से तेरी आग निकले जो जिंदगियों में से तारीकी की खूंटों को और गुनाह की जड़ों को भस्म कर दे यीशु के नाम में। अपने बंदा की रहनुमाई करते रहना खुदा बंदा के खुदा तेरा शुक्र हो खुदा। कितने मुबारक है ये कदम जो खुदा दूर से खुशखबरी लेकर आए हैं। हम खुदा दिल से तेरे मंसूब के लिए एक दफा बरकत की दुआ मांगते हैं। तेरा बंदा बढ़ता ही चला जाए, तेरे कलाम में लिखा है और दाऊद बढ़ता ही चला गया क्योंकि लश्करों का खुदा उसके साथ था। और खुदा तू लश्करों का खुदा जिनके साथ है, तू अपने लोगों को सरफराज करता है, तू अपने लोगों को सरबुलंद करता है, तू अपने लोगों को बढ़ोतरी बख्शता है, तू अपने लोगों को खुदा आगे लिए चलता है। तेरा शुक्र है खुदा बंदों के खुदा। बाकी मादरजूर में भी जहाँ वो चाहते हैं तेरी कुदरत तेरे बंदा के साथ हो मसीहा के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए खुदा उनके लिए जोरदार सब बैठ जाए। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम अपने हदीये खुदा उनको देंगे और खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है, याद रखता है और खुदा बरकत देता है। हालेलुया। के कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। दिल खोल कर खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ साथ हम गीत गाते हैं, कदम तक पैर दो बेड़ियों से रखेगा, जाके दर दर पानी बंदे तू चखेगा। खुदा के खादिम कलाम तशरीह के दौरान इस आयत को कोट कर रहे थे कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। तो यकीनन खुदा हमें प्योर हालत में देखना चाहता है। डुअल स्टैंडर्ड हम जब भी होते हैं, हम दुनिया में रहते हुए हम मार खाते हैं, इब्लीस के हाथों मार खाते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को मुकम्मल खुदावंद की हज़ूरी में दे देते हैं, खुदावंद के ताबे कर देते हैं, तो फिर यकीनन खुदावंद हमारी जंग लड़ता है। हालेलुया। कदों तक पैर दो भेड़ियां रखेगा, कदों तक पैर दो भेड़ियां रखेगा, कदों तक
मसीह से हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने शुरू से लेकर अब तक हमारी बड़ी मदद की, बड़ी रहनुमाई की। हमने जी भर कर तेरी हमदोस्ताइश की, तेरी परस्तश की, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमने तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तेरे खादम के वसीला से सुना सीखा, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन सारे अजीज़ बहन भाइयों की सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिनको तू दूर और नज़दीक से यहाँ पर ले आया ताकि वो तेरी इबादत करें, तेरी परस्तश करें और तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सुन सकें, सीख सकें। आसमानी बाप, इस हदीये नजराने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे वापस लुटाया है। आसमानी बाप, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, इनके आटे बढ़के कुप्पी तेल पर तेरी बरकत चाहते हैं, इनकी कमाई में बरकत डाल। इन्हें आसमानी बाप तो अपने हुजूर और ज़्यादा आसमानी बाप देने की तौफीक इनायत कर। आसमानी बाप, जिन भाइयों को नाम लिए गए हैं, भाई आमर के लिए, भाई जुल्फकार के लिए, आसमानी बाप जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, आसमानी बाप उन दोनों भाइयों की इस बदन की सारी तकलीफ को, सारी बीमारी को मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर ऐ यीशु सारी बीमारी को, सारी लाचारी को तेरे नाम से हुक्म देता हूँ, दूर हो जाए और तू मुकम्मल शिफा अता कर और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। आसमानी बाप, इल्तिजा में दरख्वास्त है कि तू आज इबादत के वसीला से, अपने पाक कलाम के वसीला से, परस्तश के वसीला से सबको आसमानी बाप को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से। हम खुदा के खादम को दावत देते हैं पास्टर रिचर्ड डैनियल को कि वो आएंगे और जो खुदा के रूह ने उनके दिल में जो बात रखी है वो हम सब से शेयर करेंगे। सब थैंक यू वेरी मच। आज शाम मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक का मशकूर हूँ जिसने सारी मीटिंग में हमें संभाले रखा, हमें बरकत दी और अपने वादा के मुताबिक वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं खुदा के खादम के लिए, पास्टर आसिफ सादिक के लिए उनका बेहद मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए उन्होंने वक़्त निकाला और आज शाम मेरा ईमान है कि हम सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ हमने सीखा है खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल भी कर सकें। हम रजू लाएँ, दुआ करें। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि अभी ये कलीसियों में, ईमानदारों में ये प्रैक्टिस बिल्कुल निकल चुकी है। दुआ रोज़ा ईमानदार की ज़िंदगी में नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि चर्चेस की इतनी सारी एक्टिविटीज़ और बढ़ गई हैं कि खुदा के पास अपने लिए दुआ करने का वक़्त नहीं है। और खुदा ने मुझे जो बात सिखाई है दुआ के तल्लुक़ से कि हर मिनिस्ट्री का आगाज़ जो है वो दुआ है जी। अगर आपने खुदा से कोई मुकाशफा लेना है तो क्या करते हैं जी? खादम दुआ में झुकते हैं। अगर आपने बीमारों के लिए दुआ करनी है तो क्या करते हैं जी? खादम यीशु ने कहा जी किस्म दुआ रोज़े के बगैर निकल ही नहीं सकती। तो मुझे पता है कि बहुत दफ़ा खुदा को शिकस्त खाना पड़ती है पुलिस के हाथों, वजह कि वो इतने मजबूत ही नहीं है। तो खुदा आज शाम हमें तौफीक दे कि जो कुछ हमने कलाम में से सीखा है कि ईमानदार होने के नाते ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी दुआया हो और हम रूटीन में रोज़ा रखने के भी आदी बन सकें। कई दफ़ा पेट इतने बड़े बढ़ गए हैं खादमों के, जनाब उनसे झुका ही नहीं जाता। पिछले दिनों सैमुअल, बुजुर्ग अंकल सैमुअल रसद मिले तो वो कहने लगे कि मेरी सीपी की मीटिंग है तो मैंने इंची टेप भी पास रखनी है, खादमों के पेट चेक करने हैं, जनाब उनकी शुगर टेस्ट करनी है, ये सारी बातें मैंने चेक करनी है। तो मैं समझता हूँ कि तरबियत वाली बातें हैं, गुस्से वाली बातें नहीं, गुस्सा नहीं करने की। खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपने खुदाम के वसीला से भी हमारी तरबियत करता है। इसलिए ज़रूरत है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं खुदा हमें तौफीक दे कि हम उस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेकर उस पर अमल कर सकें। आज शाम में भाई आसिफ का, मुबारक डैनियल साहब का, पास्टर साहब का, पास्टर शहबाज साहब का, भाई यूनुस का, हमारे साउंड सिस्टम वाले भाई और जो खुदाम हमारे दूर नज़दीक से
कलीसिया जो हमारे साथ मिलकर इबादत कर सकी। मैं सब के लिए दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए ताली बजाएं। तो आप सबको बड़ी बरकत है। मेरी दरख्वास्त है मुबारक इब्राहिम डैनियल साहब से कि वो सामने आएंगे, दुआ करेंगे और हमारे बाप और कमाल बरकत के साथ हम लोग सब ये सब अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। खुदा ने आज की सारी बरकत का सारा जलाल हम मिलकर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुस के नाम का देते हैं, मसीहा के नाम में। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं। आमीन। रब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ यीशु की आमद सानी तक इसी तौर पर होता रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।